بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبت بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کچھ آپ خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور علم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، میں وہ صبر نہیں رکھتی جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، میری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں تھی، میرا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، میرا یقین ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں جو غار ثور میں تھا۔ میرے رب، میں تجھ سے مانگتی ہوں کیونکہ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، بس میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے مالک۔ اے مسبب الاسباب، اے بند دروازوں کو کھولنے والے، اے پکارنے والے کی پکار سننے والے، اے حاجت روا، اے دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والے، ہمارے لیے سبب پیدا فرما، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہم بے بسوں کی پکار سن لے، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ القمر کی آیت نمبر 25 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ اشرف استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے ایسا خود پسند اور برخود غلط شخص جس کے دماغ میں اپنی بڑائی کا سودا سما گیا ہو اور اس بنا پر وہ ڈنگے مارتا ہو۔ آیت نمبر 26، ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ آیت نمبر 27، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 28، ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ اس کی تفسیر ہے، یہ تشریح ہے اس ارشاد کی کہ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ یکایک ایک اونٹنی لا کر ان کے سامنے کھڑی کر دی گئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم سب لوگ اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے پانی لے سکو گے۔ اس کی باری کے دن تم میں سے کوئی شخص کسی چشمے اور کنویں پر نہ خود پانی لینے کے لیے آئے نہ اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے لائے۔ یہ چیلنج اس شخص کی طرف سے دیا گیا تھا جس کے متعلق وہ خود کہتے تھے کہ یہ کوئی لاؤ لشکر نہیں رکھتا، نہ کوئی بڑا جتھا اس کی پشت پر ہے۔ آیت نمبر 29، آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کی تفسیر ہے، ان الفاظ سے خود بخود یہ صورتحال مترشح ہوتی ہے کہ وہ اونٹنی ایک مدت تک ان کی بستیوں میں دندناتی پھری۔ اس کی باری کے دن کسی کو پانی پر آنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ آخرکار اپنی قوم کے ایک من چلے سردار کو انہوں نے پکارا کہ تو بڑا جری اور بے باک آدمی ہے، بات بات پر آستینیں چڑھا کر مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ذرا ہمت کر کے اس اونٹنی کا قصہ بھی پاک کر دکھا۔ ان کے بڑھاوے چڑھاوے دینے پر اس نے یہ مہم سر کرنے کا بیڑا اٹھا لیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ اس اونٹنی سے سخت مرعوب تھے۔ ان کا یہ احساس تھا کہ اس کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ ڈرتے تھے، اور اسی بنا پر محض ایک اونٹنی کا مار ڈالنا، ایسی حالت میں بھی جبکہ اس کے پیش کرنے والے پیغمبر کے پاس کوئی فوج نہ تھی جس کا انہیں ڈر ہوتا، ان کے لیے ایک بڑی مہم سر کرنے کا ہم معنی تھا۔
مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 2 سورہ الاعراف حاشیہ نمبر 58، جلد 3 سورہ الشعراء حاشیہ نمبر 104 to 105، آیت نمبر 30 پہ دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ آیت نمبر 31، ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھوس ہو کر رہ گئے۔ اس کی تفسیر ہے، جو لوگ مویشی پالتے ہیں وہ اپنے جانوروں کے باڑے کو محفوظ کرنے کے لیے لکڑیوں اور جھاڑیوں کی ایک باڑ بنا دیتے ہیں۔ اس باڑ کی جھاڑیاں رفتہ رفتہ سوکھ کر جھڑ جاتی ہیں اور جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر ان کا برادہ بن جاتا ہے۔ قوم سمود کی کچلی ہوئی بوسیدہ لاشوں کو اسی برادے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آیت نمبر 32، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آیت نمبر 33، لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 34، اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ آیت نمبر 35، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 36، لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ آیت نمبر 37، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اس کی تفسیر ہے، اس قصے کی تفصیلات سورہ ہود آیت نمبر 77 to 83 اور سورہ ہجر آیت نمبر 61 to 74 میں گزر چکی ہیں۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو چند فرشتوں کو نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان کے طور پر بھیج دیا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ ان کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ان مہمانوں کو بدکاری کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بے انتہا منت سماجت کی کہ وہ اس ذلیل حرکت سے باز رہیں، مگر وہ نہ مانے اور گھر میں گھس کر زبردستی مہمانوں کو نکال لینے کی کوشش کی۔ اس آخری مرحلے پر یکا یک ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اور ان کے گھر والے صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور ان کے نکلتے ہی اس قوم پر ایک ہولناک عذاب نازل ہو گیا۔ بائبل میں بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں یعنی فرشتوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا۔ سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ پیدائش باب 11 آیت 199۔ آیت نمبر 38، صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ آیت نمبر 39، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ آیت نمبر 40، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آیت نمبر 41، اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی۔ آیت نمبر 42، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ آیت نمبر 43، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ اس کی تفسیر ہے، خطاب ہے قریش کے لوگوں سے، مطلب یہ ہے کہ تم میں آخر کیا خوبی ہے، کون سے لال تمہارے لٹکے ہوئے ہیں کہ جس کفر اور تکذیب اور ہٹ درمی کی روش پر دوسری قوموں کو سزا دی جا چکی ہے،
وہی روش تم اختیار کرو تو تمہیں سزا نہ دی جائے گی۔ آیت نمبر 44، یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔